بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خیر آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں عظیم ادبی اسکالر مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب آف فیصل آباد۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان کو اللہ تعالی نے کچھ ایسا بنایا ہے کہ دنیا میں رہ کے اس کے جسم کو روزانہ کی بنیاد پہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا ناشتہ کرنے کے بعد یہ پھر دوپہر کو بھوک کو محسوس کرتا ہے، کھانے پکتے ہیں۔ رات کو بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ کھانا اگر صاف ملے، خالص ملے اور محبتوں سے پکا ہوا ملے تو اس کی صحت کے لیے مفید گنا جاتا ہے۔ معاملہ برعکس ہو، بھوک لگی ہو اور کھانا نہ ملے یا ملے تو ناقص ملے تو انسان کا وجود دنوں میں ڈھلنے لگتا ہے، کمزوریاں آنے لگتی ہیں۔ بھائیو، انسان اکیلا جسم کا بنا ہوا نہیں ہے بلکہ روح کا مجموعہ بھی ہے۔ جسم کی بھوک 3 دفعہ 2 دفعہ کھانے سے مٹ جاتی ہے، مگر روح کی بھوک ہر 2 گھنٹے کے بعد، 2.5 گھنٹے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا بندوبست کیا ہے، اور وہ نماز۔ تہجد کے ٹائم دیکھیے، عشاء پڑھ کے آپ لیٹے ہیں، رات کو پھر تہجد میں لگ بھگ 11 رکعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھی، پھر کچھ دیر کے بعد فجر، پھر کچھ دیر کے بعد اشراق، پھر چاشت، پھر ظہر، پھر کچھ وقفے کے بعد عصر، پھر کچھ ٹائم کے بعد مغرب اور پھر عشاء، اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جسم سے روح زیادہ بھوک محسوس کرتی ہے اور اس کو خوراک کی ضرورت ہے۔ اور بھائیو، سوال یہ ہے کہ نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ نماز دنیا کے اندر اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک ادا، قیام، رکوع، سجود اور تشہد، یہ اللہ کی توحید کی دلیل ہے، اللہ کی توحید کی دلیل ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو جس عبادت سے ہمکنار کیا اور سرفراز کیا وہ آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نماز ہے۔ آپ نے مشہور ہے، سنا ہے کہ یہ جو 5 نمازیں ہیں، پڑھنے میں 5 ہیں، صحیح البخاری کی حدیث، ہن خمس وہن خمسون، یہ پڑھنے میں 5 ہیں مگر اجر میں 50 ہیں۔ اگر وہ روایات لائی جائیں کہ جس میں یہ تذکرہ ہے کہ نمازیں 50 تھیں، تو پھر دن میں 24 گھنٹوں میں کتنی دیر کے بعد ایک نماز آتی؟ 2 رکعت نماز ہوتی تھی، پہلے نمازیں 2 رکعت تھی۔ تو میرے خیال میں
اگر 50 رکعتیں اور 24 گھنٹے ہیں تو ہر 25-26 منٹ کے بعد ایک نماز آ رہی تھی۔ مطلب کیا ہے کہ انسان کی روح کی پیاس اللہ نے عقیدے کے ساتھ بجھائی، اور جس بندے کے پاس عقیدہ ہی خالص نہ ہو، عقیدہ ہی خالص نہ ہو۔ ہمارے ہاں بچے میں کیلشیم کی کمی ہو تو ڈاکٹر لکھ دیتا ہے کہ یہ والی میڈیسن ہے، جسم لاغر ہو تو بتایا جاتا ہے یہ سپلیمنٹ دیں، ہمارا جانور کمزور ہو تو ہم اس کا بھی خیال رکھتے ہیں، لیکن نسلوں کی نسلیں، انسانوں کے انسان بھوکے اور پیاسے، عقیدے سے خالی، تو پھر ان لوگوں کے بارے میں کون سوچے گا اگر آپ نے اور میں نے نہ سوچا تو۔ اصل میں ہم نے نا تقسیم ڈال لی کہ عقیدے کو بیان کرنے کے لیے، توحید کو بیان کرنے کے لیے وہابی ہوگا، اور نعت کو بیان کرنے کے لیے بندہ سنی ہوگا، اور عزاداری کے لیے انسان کو شیعہ ہونا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، گھر کی تقسیمیں ہیں، خود کی ہیں، میرے ذمہ آج عقیدہ توحید ہے، اور اس کی ضرورت کیوں ہے اور وہ ہے کیا؟ میں اسے سادے لفظوں میں احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز، اس کائنات میں کوئی چیز بھی نسبت کے بغیر نہیں ہے۔ یہ پہلا سبق ہے کہ نسبت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، نسبت ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ ضلع کون سا ہے تو آپ بتائیں گے کہ ہمارا ضلع حافظ آباد ہے۔ تحصیل پوچھی جائے تو جی پنڈی بھٹیاں، اور اگر ڈیرے کا پوچھا جائے یا کھوہ کا پوچھا جائے، آپ نام لیں گے، ساؤنڈ سسٹم والے کون ہیں پتا چلے گا کہ کہاں سے آئے ہیں، نسبت ہے۔ سی ڈی بنانے والے یا ریکارڈنگ والے کون ہیں، ایک نام ہے، ایک نسبت ہے۔ کپڑا کون سا پہنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نسبت سے، تو کیا بندہ ہی کسی کا نہیں ہے؟ اس کی کوئی نسبت نہیں۔ جتنے نبی آئے ہیں سب نے نسبت بتائی، اور دشمنوں نے جب پوچھا کہ آپ ہیں کون، پہچان کیا ہے، رب نے جو ان کو پہچان بتائی نا، ایک ہی لفظ ہوتا تھا، انی عبداللہ، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اتنی بڑی طاقت ہے اس نسبت میں کہ ساری دنیا مل کر کے اللہ کے بندے کی بندگی کو ٹوکنا چاہے تو ٹوک نہیں سکتی، لیکن عظمت کس میں ہے؟ بندگی میں۔ اس جملے میں اکڑ بھی نہیں، فخر بھی نہیں، لیکن طاقت کتنی ہے۔ میں ایک دن جا رہا تھا، پروگرام تھا، تو تاندلیہ والا سے پہلے چمڑیل جھال، ایک گاڑی راستہ نہیں دے رہی، اور بدستور آگے جو ہے نا وہ راستہ روک رہی ہے۔ خیر ایک جگہ میں نے گاڑی آگے لگا کے اس سے پوچھا کہ تیرا میرا کوئی جوڑ بھی نہیں، نہ میں نے سواریاں اٹھانی ہیں، میں اپنے سفر پہ جا رہا ہوں، تو آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگا آپ نے گاڑی کے پیچھے نہیں دیکھا کیا لکھا ہوا ہے؟ تو گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا الیاسا جٹ۔ کیا لکھا تھا؟ الیاسا جٹ۔ یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں الیاس جٹ کا آدمی ہوں، میرے ساتھ پنگا سوچ سمجھ کے لینا۔ اگر دنیا میں کوئی کسی طاقتور کا بندہ ہے یا اس کے ساتھ اس کی الیک سلیک ہے، وہ تو اتنا فخر کرے اور اکڑے۔ یارو جو رب کے پیمبر ہوتے ہیں انہوں نے ایک ہی سبق سکھایا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارے ساتھ ذرا ٹکر حساب سے لینا۔ یہ سبق موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو، حامان کو، قارون کو سکھایا، اور یہ سبق ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو سکھایا، یہ سبق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے ابو جہل کو سکھایا۔ آپ اور میں پہلی چیز توحید کے چیپٹر میں یہ سیکھ لیں کہ ہم بندے ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، کوئی مسلک کا چکر نہیں۔ جس نے بھی دنیا میں آنکھ کھولی ہے
وہ اللہ کی زمین پہ ہے، وہ رب کا کھاتا ہے، اور جہاں کھاتا ہے نا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ذرا یہ بھی دیکھ لیں تو رب مل جائے گا۔ توحید سمجھنی مشکل نہیں ہے۔ آپ اور میں جب پیدا ہوئے تو ناڑو تھا نا ہمارے ساتھ، ہمارے دشمن نے نہیں کاٹا، اپنوں نے کاٹا ہے، رب نے کہہ کے کٹوایا۔ ماں کے پیٹ میں یہ ناڑو کو لگا کے نہیں آیا تھا، ایک پائپ خریدنا پڑ جائے نا تو پتہ لگتا ہے 1 فٹ کا ریٹ کیا ہے، لیکن وہ باپ کے پشت سے لیا ہوا نطفہ اور پانی کی بوند ماں کی سینے کی ہڈیوں سے لے کے رحم مادر سے چپکا کر کے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ماں کی ہڈیوں سے تیرا میرا رزق چلا کے ناڑو کے ذریعے پہنچایا، پورا جسم بنا، بڑھتا گیا، پھیلتا گیا۔ جائیے ساری دنیا میں پتہ کیجئے، کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنسدان، کوئی ٹیکنالوجسٹ، کوئی بڑے سے بڑا انجینئر، ماہر ترین کوئی سرکار، کوئی ہستی، کوئی دربار، ماں کے پیٹ میں کون ہے، کیسا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے کہ معاملے، جب پانی کی بوند دیوار سے چپک رہی تھی، چپکائی کس نے تھی، گرنے کس نے نہیں دیا، اسقاط حمل سے کس نے روکا، رات کے اندھیروں میں یہ پہرے کس نے دیے، اور تیرے وجود کا ڈھانچہ کس نے بنایا۔ اگر پوری دنیا میں کوئی اور شخص ملے، ایک دفعہ انگلی اٹھا کے کہہ دے کہ یہ بندہ ہے، اگر وہ یہ کر کے دے سکے تو ہم سارے اس کے ہو جائیں گے۔ ہمیں تو اختلاف نہیں، ہمیں تو کام چاہیے۔ اگر نہ کر کے دے سکے تو دعوت یہ نہیں کہ سنی ہو جا، دعوت یہ نہیں کہ وہابی ہو جا، دعوت یہ نہیں کہ دیوبندی ہو جا، دعوت یہ نہیں کہ چشتی، سول وردی یا قادری یا کوئی سلسلہ اپنا لے۔ دعوت یہ ہے اللہ کا بندہ ہو جا اور کہہ دے کہ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا اللہ ہے جو ماں کے پیٹ میں مجھے اور آپ کو پالتا اور سنبھالتا ہے۔ بھائی یہ دوسری چیز اپنے وجود میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا اور میرا یہ آنکھوں کا کٹ لگایا ہے 6x6 کا۔ کسی بھی ڈاکٹر سے جا کے پوچھنا، وہ آپ کی آنکھ کا جب ٹیسٹ کرے گا تو لکھے گا کہ 6x6 ہے، بہترین ہے، ڈیلا زبردست ہے۔ اس کٹ کو ماں کے پیٹ میں کس کٹر سے لگایا گیا، کون سا خرادیہ تھا، کون وہاں بیٹھا تھا؟ میرا تو ایک کاج کروانا ہو نا تو یہ بھی مشین کے بلیڈ لگے ہوتے ہیں، کبھی وہ بھی مس کر جاتی ہے۔ ایک کاج کے لیے مشین چاہیے، ہاتھ چاہیے، فرد چاہیے۔ اماں کے پیٹ میں تیرے رب کی بناوٹ اور کمال بناوٹ جا ساری دنیا سے پتہ کر۔ یہ کٹ لگا کے پیچھے ڈیلے میں 32 کروڑ کیمرے تیرے رب نے رکھے ہیں، راڈ اینڈ کونز، جن سے تو رنگوں کی پہچان کرتا ہے۔ جب پتہ کیجئے، یورپ میں جائیے، امریکہ میں جائیے، آسٹریلیا میں جائیے، بڑے بڑے ٹیکنالوجی والے ممالک میں چلے جائیے، رشین اسٹیٹ میں گھومیے، جنہوں نے ایٹم سے بم بنا لیے ان میں جائیے، جو گلیکسیز میں، کہکشاؤں میں، ستاروں تک چلے گئے، ان کے پاس ملیے، کسی جگہ اس ڈیلے کے 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز پوری دنیا بیچ کے ملے تو لے لینا، اگر نہ ملے تو میں یہ نہیں کہتا کہ میرے مسلک میں آ جا۔ دعوت یہ ہے کہ جس رب نے اماں کے پیٹ میں تجھے یہ راڈ اینڈ کونز دیے اور ان 32 کروڑ کیمروں کا مقابلہ نہ چاند کو فلمانے اور ستاروں کی تصویریں لینے والے کیمرے کر سکے، نہ پانیوں میں جانوروں کی تصویریں لینے والے کیمرے کر سکے، اللہ نے تجھ کو دیا اور مفت میں دیا، اور جب تو نے آنکھ کھولی تو تجھے سارے رنگ نظر آئے، رب کا رنگ نظر نہیں آیا۔ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، دنیا میں بڑے بڑے رنگ ہیں، مگر سب سے بڑا اچھا خوبصورت اور پکا رنگ وہ تیرے رب کی توحید کا رنگ ہے، اور رنگ تب تک نہیں چڑھتا جب تک پہلا زنگ نہ اتارا جائے۔ لوہا ہے نا، لوہے کو اگر زنگ لگائے تو کوئی بھی رنگ کرنے والا اس کے اوپر پینٹ نہیں کر دے گا، ریگ مال پکڑے گا، صاف کرے گا، بھٹی میں ڈالے گا، گرم کرے گا، لال کرے گا، سان پہ چڑھائے گا، اس کی غلاظت گندگی کثافت کو نکالے گا، پھر اس کے بعد
اس کو ریگ مال مار کے پھر رنگ چڑھائے گا. تیری رب کی توحید کا رنگ نہیں چڑھ سکتا جب تک تو پہلے دوسرے رنگ نہیں اتارتا. اسی لیے میں سر سے لے کے پاؤں تلک تجھے رنگ دکھا رہا ہوں. ذرا پتہ کر تیرے سر کے بال 5,000 روپے کلو مارکیٹ میں خریدے جا رہے ہیں, گھروں میں آوازیں دے کے لوگ لے جاتے ہیں. ان بالوں میں کیا خوبی ہے کہ ماں کے پیٹ میں رب نے تیرے سر پہ لگائے؟ کون سی سوئی تھی کہ پن پن سے اندر ڈالا؟ آج منجی لگاتے ہو نا, کیسے چوپے لگانے پڑتے ہیں پکڑ پکڑ کے. یہ رب نے لگائے, ان میں سوراخ رکھے, ان میں نشو و نما رکھی, ان میں ٹشوز رکھے, ان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے نالیاں رکھی, وہ خون کو لے کے, وہ غذا کو لے کے, پھر اس رنگ کو لے کے. کہاں رکھا ہے اللہ نے رنگ کا ڈپو؟ جو ماں کے پیٹ میں بچے کے ہاں جب تک چلتا ہے, جب رب رنگ بدل دیتا ہے کالے کو سفید میں, پھر جتنے مرضی رنگ چڑھاتا رہے, وہ رنگ 2-4 دن کے لیے عارضی, پھر اندر سے اصلی رنگ نکل آئے. یہ تیرے رب کی وحدانیت, اکیلا اللہ ہے. اگر کوئی اور یہ بال بنا سکتا, اگا سکتا, چلا سکتا, مستقل رنگ دے سکتا. آج یورپ والے اس اللہ کے بالوں کو خرید کر کے وگیں بنا کے دنیا میں نہ بیچتے. لہذا گزارش, اپنے وجود کے انگ انگ سے توحید سمجھ آ سکتی ہے, شرط یہ ہے کہ کوئی سمجھنے والا ہو. لہذا آنکھوں کو دیکھ, آنکھوں کے رنگ دیکھ. آئیے کان کی طرف بڑھیے. ہم پورے جہان کی باتیں سنتے ہیں, نہیں سنتے تو رب کی نہیں سنتے. کیوں؟ ضروری ہے, مسلمان ہو یا نہ ہو, انسان تو ہے نا. اسی لیے اللہ نے آواز قرآن میں یوں بھی دی ہے, یا ایھا الناس یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. تو بنانے والے رب کا تو پتہ کر, وہ کون ہے, اس سے بھاگ کیوں رہا ہے؟ یہ کان کے جتنے بھی لگے ہیں نا ٹول, یہ حصہ نرم, یہ پھر آگے اونچا حصہ, یہ بلا وجہ نہیں ہے. اسپیکر میں زور سے بول رہا ہوں, شور آپ سے برداشت اگر نہیں ہو رہا, صرف اس کو تھوڑا سا آپ دبا دیں, چیک کر لیں, ساری آوازیں بند, آٹومیٹکلی لاک. یہ اللہ نے پھر تجھے ٹول دیے ہیں, اس کے اندر دیکھ کیسے گھوم رہا ہے. یہ بنی ہوئی ہے, اس کے اندر پانی نہیں جا رہا. یہ آنے والی لہریں, ان لہروں کو جس طریقے سے چھت کے اوپر پڑا ہوا ڈش انٹینا کنٹرول کرتا ہے, یہ ان کو لے کے وائس تیرے کانوں تلک پہنچا کے دنیا کا سب سے قیمتی مائکروسافٹ ہتھوڑا کسی اور نے نہیں لگا کے دیا, تیرے اللہ نے لگا کے دیا ہے. اور اس ہتھوڑے میں یہ خوبی ہے, جس طرح کی آواز ہو ویسی آواز لے کے, ویسی چوٹ لگا کے انسان کو ویسی اندر سناتا ہے. آواز باریک تھی, یہ میری طرف سے نہیں, یہاں سے تو صرف لہریں بنی ہیں. یہ کانوں سے ٹکرا کے جس طرح کی آواز تھی, کوا بولا ہے تو کوے کی آواز, کوئل بولی ہے تو کوئل کی آواز, ابو نے بلایا ہے تو باپ کی آواز, اماں نے بلایا ہے تو اس آواز کی پہچان بیٹی کی ہے یا بہن کی ہے یا بہو کی ہے یا بیوی کی ہے, میرے دشمن کی ہے یا دوست کی ہے. یہ آواز کی پہچان تو رحمان کروائے, اور تو دنیا میں آ کر کے پھر در در پہ دھکے کھائے, اور رب کا قرآن تیرے کانوں تلک نہ پہنچے, اور تو کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آیا, تو پھر تو نے قدر نہیں کی. وما قدر اللہ حق قدر ہی, کاش تو اپنے کان کی قدر کرتا. اور آگے بڑھ, یہ جو آنکھ کی پتلی ہے اوپر نیچے کر رہا ہے, یہ ایک وائپر, تیرے رب نے تجھے آنکھ کو صاف کرنے کے لیے ماں کے پیٹ میں فری دیا. جا ساری دنیا بیچ, کسی ایک دکان سے یہ والا وائپر تجھے ملے جو آنکھ کو صاف کرتا ہو تو لے آنا. پھر اس کو رب نیچے بھی کرتا ہے, اوپر بھی کرتا ہے. اس کی کبھی موٹر خراب نہیں ہوئی, اور اگر موٹر خراب ہو جائے, یہ چھپر گر پڑے نا, 70,000 کا انجیکشن لگتا ہے تو یہ اوپر اٹھتا ہے. اور اگر وہ بھی کام نہ کرے تو ڈبل ٹیپ, کھولنی ہے آنکھ تو ادھر ڈبل ٹیپ کر کے اوپر کھول دی, پھر تھک گئی تو اس کو کھولا اور نیچے کر لی, اٹھ نہیں سکتی. یہ تیرا رب ہے جو اس سسٹم کو, ہائیڈرالک پاور کو تیرے وجود میں رکھ کے تجھے تیرے منظر بھی دکھا رہا ہے.
اور پھر دیکھیے یہ خشک نہیں چلتا ویپر، اس کا پانی محلول آنسو کی شکل میں، کبھی چیک کرنا کڑوا نکلے گا۔ اللہ نے اندر کیمیکل ہی ایسا ڈالا ہے، پٹرول پمپوں کی طرح نہیں کہ گاڑی کو وائپر لگا دیں، جناب آج لڑکا نہیں آیا، وائپر نہیں ہے، ربڑ ٹوٹا ہوا ہے، جناب وہ پانی نہیں ہے، پانی میں صرف ڈالنے کا پیسہ مالکوں نے نہیں دیا۔ تیرے مالک نے تجھے سب کچھ وجود میں دیا، ساتھ دیا، برابر بنایا، آنکھ میں کوئی چیز گری نہیں، پانی جاری نہیں، اور آنکھ اوپر نیچے ہو نہیں رہی، وائپ کیا جا رہا، صاف کیا جا رہا۔ کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ لے نام کسی کا۔ اگر کوئی تجھے یہ بنا کے دے سکے، یہ کر کے دے سکے، در اس کا ہوگا، سر میرا ہوگا۔ اگر نہ ملے، دعوت اتنی ہے کہ ضرور کہے قل هو اللہ احد۔ یہ اللہ کی توحید کی دلیل ہے کہ اکیلا اللہ ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، جو میرے وجود کو چلا رہا ہے۔ یہ ناک کا سوراخ کہاں ملایا، آنکھ کا سوراخ کہاں ملایا، کان کا سوراخ کہاں ملایا، ان تینوں کا سیورج مین ہودی میں جو ہے وہ گلے میں ڈالا، اور گلے سے ڈال کر کے یہ سسٹم کہاں کا کہاں چلا دیا۔ یہ منہ کا کٹ اگر رب نہ لگاتا، پوری دنیا مل کر کے تجھے یہ اتنا بڑا کٹ لگا کے رب نے دیا، اور اس کٹ کے اندر سسٹم دیکھ، تو بولتا ہے تو رب کے خلاف بولتا ہے، پتہ تو کر بولنے کی طاقت کس نے دی ہے۔ اگر یہ کٹ نہ ہوتا، ہوا داخل نہ ہوتی، اندر تالو نہ ہوتا، گلا نہ ہوتا، آگے کوا جو لٹکا ہوا ہے وہ نہ ہوتا، وہ آ کر کے ہوا کو پھیپھڑوں کی طرف نہ بھیجتا اور معدے کو بند نہ کرتا، آگے پھیپھڑوں میں پھیلنے کی ہمت نہ ہوتی، ان میں وہ ٹیکنالوجی نہ رکھی ہوتی، وہ ہوا کو نہ لے پاتے، ہوا آئی، جتنا آکسیجن جسم کو تھا وہ خون میں پہنچا دیا، جتنی کاربن تھی وہ نکال دی، اور ہوا بیک جب نکلی نا تو گلے میں تار کسے گئے، ان تاروں کے اندر تیرے رب نے سر رکھے۔ اب آواز تاروں سے ٹکرائی، آواز بنی، تالو میں آئی، گنبد میں گونجی، زبان نے اس کو ادھر سے ادھر پٹکا، دانتوں نے جکڑا، پھر جا کر کے بنا الف۔ الف ایسے نہیں بولا گیا، کتنے کنٹرول، کتنے سسٹم، لب نے اور ہونٹوں نے روکا، حرف پہ حرف چڑھا، لفظ بنے، لفظ پہ لفظ چڑھے، جملے بنے، اور جملے مل کے کلام بنے۔ اور جب ماں نے آواز دی نا بیٹا روٹی کھا لیں، تو بیٹے کو سمجھ آ گئی کہ ماں کیا بول رہی ہے۔ کبھی سوچ تو صحیح، یہ سسٹم تجھے مفت میں دیا تو کس نے دیا؟ اور پھر سوچئے، یہ جو کٹ لگا ہے رب نہ لگاتا، ماں کے پیٹ میں کوئی کٹر نہیں تھا، لیکن کمال لگایا، اس کے اندر کی جلد کو نرم رکھ کے اس کے اندر پھر غدود رکھے کہ تجھے بھوک لگے تو ساتھ میں ہلکا ہلکا پانی، سیمنٹ بناتے ہو نا لینٹر، بجری بھی ڈل گئی، ریت بھی ڈال دی گئی، سیمنٹ بھی ڈال دیا گیا، اگر پانی نہ ہو تو مکسچر صحیح نہیں ہوتا۔ حضرات یہ اندر کا لعاب دہن نہ ہوتا، تیرا منہ خشک ہوتا، کھانے میں لذت نہ ہوتی، اور تیرے رب نے اپنا وجود دکھایا۔ او میرے بندے، کب پہچانے گا مجھ کو؟ سڑک پہ جا رہا تھا، چار دیواری تھی، اندر زردہ پک رہا تھا، فیل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا کے ذریعے اس کی خوشبو کو کیری کروایا، اٹھایا، تیرے ناک میں سینسر لگائے، جا رہا تھا، کہا گھر تو واقف کا ہے، چلے 2 منٹ رک ہی جاتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بولا میں ویسے گزر رہا تھا، میں نے کہا کہ چلے 2 منٹ بات ہو جائے، اصل میں نیت جو تھی وہ بتا نہیں رہا، لیکن تیرے رب نے معاملے کیا کرے ہیں، کبھی سوچ تو صحیح، ناک بتا دے، خوشبو بتا دے کہ ہے کیا، بدبو ہے تو تب بتا دے۔ اب جو کھانا بنا ہوا تھا تو نے سونگا تھا، خوشبودار تھا، لیکن جب سامنے آیا سب سے پہلے تیری آنکھ سے تیرا رب پہچان کرواتا ہے کہ خراب تو نہیں۔ اگر برا لگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ آنکھ کے اندر یہ آپ کو حص دیتا ہے کہ اس کو ریجیکٹ کر دیں، بھئی اٹھا لے، میں نہیں کھانے والا، چائے کالی ہے میں نہیں پینے والا، یہ فلان ہے میں نہیں دیکھنے والا۔ آنکھ نے بھی پاس کر دیا۔ اب اگلا مرحلہ ہے ہاتھ کا، ہاتھ لگایا، کپ گرم ہے، برتن گرم ہے، وہیں پہ رکھ دیا، ابھی نہیں لینے والا، ہاتھ نے بھی پاس کر دیا، اٹھا کر کے تو صرف قریب لایا،
کپ کو، کسی چیز کو، یہاں ناک نے پھر بتا دیا کہ بدبو آ رہی ہے رہنے دے، اس نے بھی پاس کر دیا لے لے، تو نے ہونٹوں کے قریب کیا، گرم زیادہ تھا، تو اڈے نال پتہ نہیں ہویا ہوئے نہ ہوئے، میرے نال تو کئی دفعہ ہویا ہوئے، ہاتھ کی وہ جو کپ کی سائیڈ میں پکڑنے والی تھی وہ چیز ٹھنڈی تھی، اٹھا لیا، لیکن جب قریب لائے تو ہونٹ جلنے لگے، تو اے میں جھوٹی سرکی پر کے نا چھوڑ دیا، پی نہیں۔ یہ بندوبست کون کرواتا ہے؟ یہ سینسر کس نے لگائے ہیں؟ اور پھر ہونٹوں نے بھی پاس کر دیا، تو منہ میں لے گیا، زبان نے بتا دیا کہ کڑوا ہے، کھٹا ہے، نمک زیادہ ہے، یہ نہیں لینے والا۔ اگر زبان نے بھی پاس کر دیا، دانتوں کے نیچے آیا ہوا روڈ تیرے رب نے وہ بھی کینسل کروا دیا کہ اس کو نکال، یہ کھانے کے قابل نہیں۔ اللہ نے 5 حصے دے کے تجھے یہ پہچان کروائی کہ میرے بندے تیرے پیٹ میں جو جانا چاہیے وہ غلط نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے تمہیں جو حصے دی ہیں استعمال کر رہا ہے، 6ٹھی حص تو نے خود استعمال کرنی ہے، پتہ کر حلال ہے کہ حرام ہے، حلال ہے کہ حرام ہے۔ اللہ پر اگر یقین ہوگا تو بندہ حلال اور حرام میں پہچان کرے گا، وگرنہ پھر جو من میں آئے گا وہ کھاتا چلا جائے گا۔ حضرات سر سے لے کے پاؤں تلک آئیے اپنے دل کو دیکھیے، دعویٰ کرنے والے بڑے بڑے، لاہور کا ڈاکٹر ہاسپٹل، فیصل آباد کا FIC، لاہور کا جو ہے وہ پنجاب کارڈیالوجی، جائیے دنیا بھر کے ہسپتالوں میں پہنچیے، اللہ کے بنائے ہوئے دل کو تو ریپیئر کر رہے ہیں، لیکن رب کے اس دل جیسا آپ کو پتہ ہے ایک پمپ مارتا ہے یہ دل، اور دل کی حرکت 2 طرح کی ہے، ایک ہے انقباضی، یوں دبتا ہے، پریس ہوتا ہے، اور ایک ہے کھلتا ہے۔ جب کھلتا ہے تو پورے جسم کا خون اس میں آ جاتا ہے، اور جب یہ یوں انقباضی کیفیت میں آتا ہے تو پورے وجود میں خون چلا جاتا ہے، اور یہ دنیا کا واحد پمپ ہے جو 90,000 کلومیٹر تلک اپنا پریشر پہنچاتا ہے۔ تیرے میرے وجود میں اللہ نے جو خون کی نالیاں رکھی ہیں 90,000 کلومیٹر لمبیاں، پوری دنیا میں ایسا کوئی پمپ ملے، کوئی بنانے والا ملے، اس کا در بتا، میں اس کے در پہ سر رکھ دوں۔ اگر نہ ملے تو دعوت یہ ہے کہ جس رب نے تجھ کو یہ دل دیا ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کو پورے اطمینان کے ساتھ اللہ کی توحید کو لینے والا بن جا۔ یہ مسلکوں کی تفریق چھوڑ، دل تو بھی رکھتا ہے، جس نے دل دیا ہے وہ تیرا رب ہے، وہ مالک ہے، وہ اللہ ہے۔ اور پیٹ کی طرف چلا جا، اس پیٹ میں رب نے کتنی طاقتیں رکھی ہیں، معدے میں خشک روٹی کا ٹکڑا بھی ڈال، یہ اس کو پیسے گا، اور جتنے وجود میں 11 زہر ہیں وہ اکٹھے ہو کے اس میں آئیں گے، مکس ہوں گے۔ اس میں معمولی سی بھی اگر ایک طاقت کا ذرہ ہے وہ نکال کے تیرے خون کے ذریعے کیری کروا کے پٹھوں تک پہنچا کے کشید کروا کے طاقت پٹھوں میں بھیج دی جائے گی، خون کو صافی کر کے تیرے وجود میں چلایا جائے گا، اور جو گندگی اور پھوگ ہوگا اگر وہ فضلہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رستہ رکھا ہے، اگر وہ پیشاب اور مائع کی شکل میں ہے تو اس کا بھی رستہ رکھا ہے۔ کبھی پتہ تو کر، ماں کے پیٹ میں، تیرے وجود میں، پشت میں اور سامنے فرنٹ میں یہ کٹ لگائے تو کس نے لگائے، یہ الاسٹکی رکھی تو کس نے رکھی، یہ بغیر کسی ٹچ سسٹم کے وہ ٹونٹی رکھی تو کس نے رکھی۔ دنیا نے کیمرے والی ٹونٹیاں بنائی ہوئی ہیں، ہاتھ نیچے کریں تو چل پڑتی ہے، دروازے ہیں، آپ سامنے آئیں وہ کھل جاتا ہے، لیکن ابھی تک دنیا کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں آئی کہ آپ بس سوچیں کہ مجھے پیشاب کرنا ہے اور وہ آٹومیٹکلی کام چل پڑے، اور آپ سوچیں کوئی آ گیا ہے اور آپ بس سوچ کے ساتھ ہی اسے بغیر ٹچ کیے وہ تیرا پانی چلتا ہوا، وہ پیشاب چلتا ہوا رک جائے۔ یہ سسٹم اگر دیے ہیں کسی نے تو وہ تیرا رب ہے، تیرے وجود میں نشانیاں ہے کہ اللہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی بندہ دھکے کھائے تو اس کی مرضی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ توحید کیا ہے۔ توحید میں بھائیو پہلی چیز یہ ہے کہ تیرے رب کے وجود میں کوئی شریک نہیں، تیرا رب اکیلا ہے، اس کی ذات اکیلی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
یہ توحید ذات کے اوپر کائنات کی سب سے بڑی دلیل، اور ہر مسلک اس صورت کو پڑھتا ہے، ہر مسلک پڑھتا ہے۔ کیا معنی ہے اس میں؟ کیا ہے اللہ احد کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے آیتیں اتاری، ان میں کہا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا رب نہ واحد ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے کہا پھر تو مسئلہ حل ہو گیا، اگر اللہ واحد ہے تو واحد تو عربی میں گنتی کا لفظ ہے، ایک کو بولتے ہیں، ون کو کہتے ہیں، اور ایک تو تقسیم ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ بھی تقسیم ہو گیا۔ آپ کے علاقے پنڈی بھٹیاں میں ایک تقسیم ہوتا ہے کہ نہیں؟ کچھ سر یوں ہل رہے ہیں اور کچھ دبے دبے لفظوں میں ہل رہے ہیں، بھائی ایک تقسیم ہوتا ہے، 1 ایکڑ 4 کنالوں میں نہیں ہو جاتا۔ کس نے کہا تقسیم نہیں ہوتا؟ ایک مرلہ 4 بھائی تقسیم نہیں کر لیتے؟ ایک روٹی ہو 2 بندے کھانے والے ہوں، آدھی آدھی نہیں ہو جاتی؟ آدمی 4 آ جائیں تو چپے 4 نہیں ہو جاتے؟ 100 چوزے ہوں روٹی ایک ہو تو 100 ٹکڑے نہیں بن جاتے؟ ایک تقسیم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا عیسائی بھی خوش، یہودی بھی خوش، مجوسی بھی خوش، کہنے لگے تمہارے قرآن میں ہے کہ اللہ ایک ہے اور ایک تو تقسیم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب تم کہتے ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ، مسلمانوں کیا کہہ رہے ہوتے ہو؟ ہم کہتے ہیں جی اللہ ایک ہے، کہتے ہیں پھر ذرا غور کر لو، ہمیشہ تم نے انگلی کو اوپر والی طرف سے دیکھا ہے، تمہیں ایک نظر آتی ہے، کبھی گھما کے اپنی طرف دیکھو تو اندر 3 پورے ہیں نا، تو یہ عیسیٰ ہو گئے، یہ مریم ہو گئی اور یہ اللہ ہو گئے، 3 مل کے ایک اللہ بن سکتا ہے۔ اگر 3 پورے ایک انگلی ہو سکتی ہے۔ 5 تن پاک والے آئے، کہنے لگے جی ہم نے گاڑی کے پیچھے لکھا ہے اللہ، دور سے نظر آ رہا ہے اللہ، پہلے الف میں ہے محمد، لام میں ہے علی، دوسری لام میں ہے فاطمہ، ہا کے اندر ہے حسن، اٹھتی ہوئی ہا میں ہے حسین، لی خمسۃ اطفئ بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اگر 5 انگلیاں مل کے ایک ہاتھ ہو سکتا ہے تو 5 تن پاک مل کے ایک اللہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہاں سے سارا کچھ نکالا؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، کہ ایک تو تقسیم ہو جاتا ہے، 1/5 جمع 1/5، اس کو 5 مرتبہ جمع کریں جواب 1 آئے گا۔ 1/2 جمع 1/2، 2 مرتبہ جمع کریں جواب 1 آئے گا۔ 1/3 جمع 1/3 جمع 1/3، 3 مرتبہ لکھیں جواب 1 آئے گا۔ مجوسی کہنے لگے کہ اہرمن اور یزدان کو جمع کریں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، 2 مل کے ایک الہ ہے۔ یہودی کہنے لگے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، 1/2 عزیر ہے، 1/2 اللہ ہے، دونوں مل کے الہ بن گئے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد۔ نوح علیہ السلام کے 5 بابے لے کے آگے، کہنے لگے ود سوا یغوس یعوق نصر، سورہ نوح میں ہے، یہ 5 1/5 5 مرتبہ جمع کرو برابر الہ بنتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار آگئے، 1/360 360 مرتبہ جمع کرو، بنتا تو ایک ہی الہ ہے۔ لہٰذا یہ ود، یہ سوا، یہ یغوس، یہ یعوق، یہ نصر، یہ نائلہ، یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ حبل، یہ 360 مل کے بھی بنتا تو ایک ہی ہے۔ ہندو آ گیا، کہنے لگا 33 کروڑ 1/33 کروڑ 33 کروڑ مرتبہ جمع کرو، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، بنتی تو پھر بھی توحید ہے۔ صوفی آ گیا، کہنے لگا آل ان ون وحدت الوجود، پوری کائنات کے اندر اللہ ہے، اللہ تو ایک ہی ہے۔ ایک اور صوفی آیا، وہ کہنے لگا کہ نہیں، وحدت الوجود آل از ون، ہر چیز ہی اللہ ہے۔ ایک اور صوفی اٹھا، وہ کہنے لگا وحدت الشہود، سب اللہ نہیں، اللہ کا سایہ ہے، بندے جیسا سایہ تو اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں آسمان سے رب نے توحید اتاری، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورۃ الاخلاص اتاری، کہا محبوب ان کو بتا دو قل هو اللہ احد، نہ وہ 2 in 1، نہ وہ 3 in 1، نہ وہ 5 in 1، نہ وہ 360 in 1، نہ وہ 33 کروڑ in 1، نہ وہ آل ان ون، نہ آل از ون، نہ آل ایز ون، وہ اونلی ون وداؤٹ اینی ون۔ تسی کہو گے جی اسی تو پنجابی بندے ہیں، ساڑھے چاہے کہ اتھو لفظ مارے، پنجابیاں نو ماشاءاللہ اردو دیاں موویاں بڑی جلدی سمجھ آؤں ہیں۔ کبھی کسی نے ترجمہ نہیں پوچھا ہے، ترجمہ کی ہے، ڈرامے دیکھ لیتے ہیں، لیکن اگر ایسی بات ہے تو میں پنجابی میں بھی سمجھا دیتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ 33 کروڑ یہ سارے صوفی ملے، ہندو ملے، مجوسی ملے، اللہ نے مسئلہ سیدھا کر دیا، محبوب ان کو کہو قل هو اللہ احد، یہ واحد ہی نہیں، وہ ایسا احد ہے جو مزید تقسیم نہیں ہو سکتا، وہ اکیلا ہے۔
کیوں اکیلا ہے؟ وہ بے نیاز ہے. جو بے نیاز ہو وہی اکیلا رہ سکتا ہے. انسان اکیلا نہیں رہ سکتا. انسان کو بیوی کی چاہت اور تمنا اور آرزو ہوتی ہے. بیوی مانگتا ہے، بیوی لیتا ہے، بیوی ملتی ہے. بیوی کا محتاج ہوتا ہے. لم یلد، میری ذات بیوی کی متمنی بھی نہیں، آرزو بھی نہیں رکھتی، تمنا بھی نہیں رکھتی. میری بیوی ہے بھی نہیں، میں بیوی کا محتاج بھی نہیں. شادی ہو جائے، بیوی ہو جائے، کچھ دنوں کے بعد پھر امید لگ جاتی ہے اللہ بیٹا دے، بیٹی دے. ہمارے ایک دوست تھے، اکثر کہتے تھے سائی صاحب دعا کرا دو اللہ نہ شادی کرا دے. ہم نے دعا کی، اللہ نے کر دیا، نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد غائب ہو گیا، 6 مہینے نظر ہی نہیں آیا. ایک دن آیا پہلی صف میں اور میں ممبر پہ تھا، تو میری ہر بات پہ نا یوں سارے لائے جیسے نا اسے بڑی سمجھ آ رہی ہے. جب میں درمیان میں بیٹھا نا پہلے خطبے کے بعد، تو اس نے چٹ لکھ کے بھیج دی، سائی صاحب 6 مہینے ہو گئے سی تسی نکاح پڑھایا سی، کوئی امید نہیں ہون دی، دعا کر دو اللہ اولاد دے. دعا بندے کی خواہش ہے نا، آگے بڑھتی ہے. تیرا رب اکیلا ہے کہ جس کی بیوی بھی نہیں. یہ لم یلد کا معنی ہے. ہم تو کہہ کے گزر گئے نا لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں. لیکن جنیا سن، یہ لم یلد تیرے رب کی بیوی بھی نہیں، بیوی کی تمنا بھی نہیں، بیوی کا محتاج بھی نہیں، بیوی کی ضرورت بھی نہیں، بیوی ہے بھی نہیں. بیوی اگر ہے تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ سن. تیرا رب اکیلا ذات میں بے نیاز ایسا ہے، اس کو بچوں کی خواہش بھی نہیں، بچوں کی تمنا بھی نہیں، بچوں کی آرزو بھی نہیں، اس کے بچے ہیں بھی نہیں. تیرا نام بچوں کے بغیر نہیں چلتا، تیرے رب کے بچے نہیں، لیکن پتہ کر کب سے چل رہے ہیں نام اس کے. اور پھر اتنا بے نیاز ہے. دنیا میں کوئی ایسی ہستی لا دیں جس کی شادی نہ ہو یا شادی کی خواہش نہ ہوئی ہو. شادی نہ ہوئی ہو، بڑے لوگ ملیں گے، لیکن اس کی شادی کی خواہش ہوگی. اور اگر کبھی نہیں ہوئی تو دنیا کہتی ہے پھر یہ بیچارہ مر نہیں رہا، یہ رب نے خوبی رکھی ہے اپنی کہ وہ اکیلا ہے. اور لائیے دنیا میں کوئی ایسا بابا، کوئی ہستی، کوئی دربار، کوئی مزار، کوئی دستار، اس کا در ہوگا، میرا سر ہوگا. میں ادب بھی کروں گا، احترام بھی کروں گا، محبت بھی کروں گا، پیار سے نام بھی لوں گا، مٹھیاں بھی بھروں گا، کھانے بھی کھلاؤں گا، اور مجاور بن کے رہوں گا، ساتھی بنوں گا، بیگ اٹھاؤں گا، بستہ اٹھاؤں گا، خلیفہ بنوں گا، جوتے اٹھاؤں گا، زندگی ساتھ گزار دوں گا. لیکن ایک ایسی ہستی جو یہ دعویٰ کرے کہ میں باپ نہیں رکھتا، میں باپ کے بغیر پیدا ہوں. اللہ کہتے ہیں وَلَمْ يُولَدْ، تیرا رب ذات کے اعتبار سے اتنا بے نیاز ہے، وہ ہے مگر اس کے باپ کی ضرورت نہیں، باپ کا محتاج نہیں. تیرے رب کا باپ بھی نہیں، تیرے رب کی ماں بھی نہیں. وَلَمْ يُولَدْ اماں نہیں ہے، جنم کی ضرورت نہیں ہے. حضرات جسے جنم کی ضرورت پڑ جائے، جس کی میلاد ہو جائے، جس کی ولادت ہو جائے، وہ تیرے رب کے جز میں سے جز نہیں ہو سکتا. 11 مہینے میرے بھائی کوشش کرتے ہیں، پورے 11 مہینے بڑی محبتوں سے، پیار سے. میں تو محبت ہی کہوں گا، محبت نہ ہو تو یہ نہ کہتا. بڑا ڈوب کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، اے اللہ کے نور میں سے نور، آپ پہ درود ہوں، آپ پہ سلام ہوں. میں پوچھتا ہوں 11 مہینے آپ نے یہ بولا، 12 مہینے نماز میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد پڑھا، اور جب آتا ہے 12واں مہینہ تو پھر پیغمبر کا عقیدہ میلاد، عقیدہ ولادت. ہاں یہی تو ہم کہتے ہیں کہ لوگوں تیرا رب پیدا نہیں ہوا، تیرے رب کا ددیال بھی نہیں، ننیال بھی نہیں، سسرال بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں، آل اولاد بھی نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رب کا جز ہوتے، رب کے نور میں سے نور ہوتے، تیرے پیغمبر کا بھی کوئی ننیال نہ ہوتا، ددیال نہ ہوتا، سسرال نہ ہوتا، ماں باپ نہ ہوتے، عزیز و اقارب نہ ہوتے، رشتہ دار نہ ہوتے. یہ سب کچھ اگر ہے تو پھر پتہ کیا چلا کہ تیرا رب اکیلا ہے، تیرا رب اکیلا ہے. لہٰذا اس میں اس طرح کی شراکتیں کرے تو تو اچھا نہیں لگتا. دوبارہ سنیے، بات پھینکنے والی نہیں. ولادت کا عقیدہ توحید کا عقیدہ ہے، میلاد کا عقیدہ توحید کا عقیدہ ہے کہ جو پیدا ہو جائے وہ رب نہیں، جسے ولادت اور جنم کے مرحلے سے گزرنا پڑے وہ الہ نہیں.
जिसे जन्म लेना पड़े वो मुश्किल कुशा नहीं, जिसका बाप हो जिसकी मां हो वो मुख्तार कुल नहीं, जो ननियाल भी रखता हो ससुराल भी रखता हो। यार ये छोटी बात है। अल्लाह का कोई ससुर बता दें अगर रब अगर नहीं मिलता तो जरा गिनिए। हजरत खतीजा के अब्बू मेरे महबूब के ससुर थे कि नहीं? सैयदा सौदा के अब्बू मेरे महबूब के ससुर, उनकी अम्मा मेरे महबूब की सास, उनके भाई मेरे महबूब के साले सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अब्बू मेरे महबूब के ससुर, उनकी अम्मा मेरे महबूब की सास सैयदा हफ्सा के अब्बू महबूब के ससुर, सैयदा उम्मे सलमा के अब्बू मेरे महबूब के ससुर, सैयदा ज़ैनब बिनते खुज़ैमा और ज़ैनब बिनते जाश इनके अब्बू महबूब के ससुर, और इनकी माएँ मेरे महबूब की सास। इसी तरह सैयदा जुवैरिया के अब्बू महबूब के ससुर और उनकी माँ महबूब की जो है वो सास ठहरी जनाबे रमला बिनते अबी सुफियान, रमला बिनते अबी सुफियान सैयदना अमीर मुआविया, उनके भाई मेरे महबूब के साले, उनके अब्बू मेरे महबूब के ससुर, उनकी अम्मा मेरे महबूब की सास सैयदा मैमूना, उनके अब्बू मेरे महबूब के ससुर, और लोगों सैयदा सुफैया उनके अब्बू मेरे महबूब के ससुर, सैयदा मारिया किब्तिया उनके अब्बू मेरे महबूब के ससुर। रब का भी तो एक ससुर दिखा देना, अगर रब के जुज और हिस्से और नूर में से नूर है। दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, ये संग हो जा। और अगर कोई उठ के कह ही दे मुनाजरे के लिए कि जनाब मैं दिखाता हूं, ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बू नहीं थे लिहाजा तुम्हारी बात करा सो नहीं, आदम अलैहिस्सलाम के अब्बू भी नहीं थे, अम्मी भी नहीं थे। अल्लाह कहते हैं अभी बात बाकी है, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, तेरे रब का कोई साजी, कोई शरीक, कोई पार्टनर, कोई हिस्सेदार नहीं। जनाबे आदम को बनाया आग हवा पानी मट्टी से, पूरी इंसानियत शरीक खमीर उठाया, आग हवा पानी मट्टी से बने हुए, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम इस एतबार से शराकत रखते हो। और आदम अलैहिस्सलाम पैगंबर, नबूवत में उनके 1.25 लाख शरीक, जनाबे आदम अलैहिस्सलाम शौहर, और जिंदगी में उनकी शरीका हयात सैयदा हव्वा मौजूद। मेरा ऐसा कोई शरीक भी नहीं, कोई पार्टनर भी नहीं, कोई साजी भी नहीं, कोई हिस्सेदार भी नहीं, लिहाजा जात में मुझे अकेला मान, यही तेरी बंदगी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और दूसरी चीज कि जिसने अदम से तुझको वजूद दिया है, तेरे वजूद को देख के भी तुझको संभाल सकता है। हम बेनाम थे ना, और मैं कहा करता हूँ आप कर लें, 31 साल तो मुझे हो गए हैं। अपनी मजलिस का कोई सबसे छोटा बच्चा ले लें जिसकी अभी उम्मीद हो कि उम्र 70-80 बरस और चलेगी। मैं कब्रों में बेशक चला जाऊं, मेरे बाद जरा जुमला संभाल के रखना। ये मजलिस का छोटे से छोटा बच्चा मेरे सामने इस वक्त ये बैठा है, बेटा 1 मिनट खड़े होना। आप ये बच्चे को देख लो, तेरे रब को अकेले को इल्म है कि इसकी पुश्त में पानी जो है उसमें बेटे कितने हैं, बेटियां कितनी हैं, औलाद कितनी है या नहीं है। जा पूरी दुनिया के बड़े ले आ, मैं इज्जत भी करूं, मैं कदमों में झुकूं, जो कह मैं कर दूंगा। लेकिन किसी हस्ती को कह, दस्तारे फजीलत को बोल, किसी जो है वो मशीन और टेक्नोलॉजी को लाएं, कोई सेंसर लगाएं, इस बच्चे की पुश्त पे फेर के मुझे सिर्फ इतना बता दे इसमें बच्चे रब ने रखे भी हैं कि नहीं। जादू वो जो सर चढ़ करके बोले, और हक वो जो है तेरे दिल में अंदर जाके बोले, दस्तक दे रहा है। ज़मीर की आवाज, तौहीद की आवाज। जा मां की सीने की हड्डियों के पीछे, फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, खुलिक मिम्मा इन दाफिक, यखरुजु मिन बैनिस सुल्बि वत्तराइब। बाप की पुश्त की हड्डियां, मां की सीने की हड्डियां, सारी दुनिया मिलकर के अगर ये कोई खबर रखती है तो साइंस भी बांझ खड़ी है, हस्तियां भी बांझ है, नहीं बता सकती। लेकिन गुजारिश करता हूं कि फिर भी जिद अच्छी नहीं लगती, ये तेरे रब को इल्म है कि कौन कब कहां कैसे। मैं एक रूह की मिसाल लेता हूं, यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। सारी दुनिया रूह के पीछे भाग रही है कि रूह क्या है, आज तक लोगों को समझ नहीं आई।
ہمارے ایک دوست ہے، چونکہ میرا ددیال دیوبندی ہے، ننیال بریلوی ہے، دوست یار شیعہ ہیں سارے، تو ایک مجلس میں ہم بیٹھے تھے کہ روح جمعرات والے دن ختم شتم یہ وہ چیزیں چلتی ہیں، تو ہم تھوڑی دنیا پڑھتے تھے، تو اس وجہ سے آپس میں بیٹھے پوچھتے تھے کہ یار یہ روح کی خبریں مولوی صاحب کو ہی کیوں آتی ہیں؟ ابا تو میرا ہے، تو اس کی روح سے میری اللہ نے آگے روح چلائی ہے، وجود سے میرا وجود بنا ہے۔ یہ جس طرح کے خواب مولانا دیکھ کے بتاتے ہیں کہ آج روح آئی تھی، آج روح ننگی تھی، آج وہ کپڑا مانگ رہی تھی، نیا سوٹ مانگ رہی تھی، جوتا مانگ رہی تھی، آج وہ اچھا کھانا مانگ رہی تھی، تو یہ ہمیں کیوں نہیں آتی؟ بچے تھے، اور بچوں کا سوال بنتا ہے۔ جب ہم نے قرآن مجید بڑے ہو کر کے پڑھا اور کھولا تو رب نے سارے دھونے دھو دیے کہ محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کا میٹر اور معاملہ کیا ہے، قل الروح من امر ربی، اللہ کہتے ہیں محبوب ان کو کہہ دو میں جتنا مرضی اللہ کا محبوب ہوں، اللہ نے کہہ دیا میں نے آپ کو نہیں بتانا، یہ میرا سیکرٹ ہے، یہ میرا صیغہ راز ہے، میں نہیں بتانے والا، جاؤ پوری دنیا کے بڑے بڑے لے آئیے۔ 5 سال ٹائم تھا ریسرچ کا کہ روح پہ ریسرچ کرنی ہے، روح کیا ہے، آئے تو بندہ زندہ، نکل جائے تو بندہ مردہ۔ یہ سلیپنگ موڈ میں جب ہم سوئے ہوتے ہیں تو روح اس وقت بھی پرواز کرتی ہے، لیکن کوئی ٹچ کرے تو یہ دوبارہ جاگ جاتی ہے، جیسے موبائل سلیپنگ موڈ میں ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ جو لوگ قومے میں نہیں چلے جاتے مگر زندہ ہوتے ہیں، ان لوگوں نے شیشے کے باکس بنائے، بڑے بڑے تابوت، ان میں ان کو رکھا، فرانزک کیمرے لگائے کہ معمولی سی حرکت بھی ہو تو وہ بھی نوٹ کر لیں۔ اچھا وہ لوگ مر گئے، یہ نوٹ ہی کرتے رہے کہ آیا کون تھا، لے کے کیا گیا، آیا کون تھا۔ سنا ہے نا کہ موت کا فرشتہ آتا ہے، وہ باہر کھڑا رہا تو تصویر کیوں نہیں آئی، اندر آیا تو ہم نے تو بند کیا ہوا ہے، کہاں سے آیا، روح نکلی تو کہاں سے نکلی، شیشے میں دراڑ بھی نہیں آئی، وہ رکھنا بھی نہیں ہے۔ آخر سر پکڑ کے بیٹھ گئے، قل الروح من امر ربی، یہ تیرے رب کا صیغہ راز ہے، لیکن تیرے رب نے کتنی حفاظتیں کی پوری دنیا کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، ہاتھ پہ آتا ہے تو لوگ مبارکباد دیتے ہیں، پھر چومتے ہیں، پھر گلے لگاتے ہیں، پھر گڑتی دیتے ہیں، پھر سر پہ ہاتھ یا کانوں میں انگلیاں رکھ کے لوگ اذان دے لیتے ہیں۔ لیکن اماں کے پیٹ میں جب دن ہوئے نا 120 پورے، 120 4 ماہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی روح اس میں ڈالو، اور آپ کو پتہ ہے عالم وجود سے پہلے رب نے روحیں بنا دی تھی اور عالم ارواح میں لگا دی تھی۔ اتنی پرانی کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کی روحوں کو سنبھالنا، اور کس دن اس کا ٹائم ہے، اس کو وہاں اٹھا کے لے جا کے ڈالنا کوئی آسان کام ہے؟ میرے پاس گاڑی تھی سندھ نمبروں کی 8686، تو میں اس کے کاغذ لینے کے لیے جب گیا مالک کے پاس تو کہنے لگا جی ایک کاپی تھی اتھے ہوئے کراچی۔ خیر میں نے اپنے دوستوں کو سورسز تھے دعا سلام کہی، ان کو کہا کہ پتہ کریں، وہ کہنے لگے جی وہ کہندے تسی آپ ہونا ہے۔ خیر میں گیا، میں نے کلرکوں کو پوچھا، کہندے بھاجی ان نے پرانے بنڈل پتہ نہیں کتنے رہ گئے۔ میں نے کہا یار منہ مانگی قیمت لے لے، مجھے چاہیے۔ کہتا جی 3 دن کا ٹائم دے دے۔ 3 دن کے بعد کہتا ہے جی معذرت وہ نہیں ملی۔ ایک 1986 کی گاڑی ہے، اس کی ایک رکھی ہوئی سنبھالی ہوئی فائل نہیں ملی۔ تیرا رب بچہ کہاں پیدا ہوا ہے؟ 7 بر اعظم، کسی دوسرے بر اعظم میں روح نہیں گئی، تجھے پھر بھی رب کا پتہ نہیں چلا۔ روح ایشیا میں آئی، ایشیا میں بے شمار ملک اور بھی، ملک پاکستان میں بھیجی گئی، پاکستان میں 5 صوبے، ان میں سے صوبہ پنجاب میں بھیجی گئی، پنجاب کے اندر کئی ضلع حافظ آباد میں بھیجی گئی، حافظ آباد میں کئی تحصیلیں، اور پنڈی بھٹیا میں بھیجی گئی۔ پنڈی بھٹیا میں کتنے کھو، کتنے ڈیرے اور کتنی آبادیاں تیرے اپنے محلے میں بھیجی گئی، پنڈ میں بھیجی گئی۔ اس پنڈ میں کئی بازار، کئی گلیاں تیری گلی میں بھیجی گئی، اس گلی میں کئی گھر تیرے گھر میں بھیجی گئی، اس گھر میں کئی کمرے تیرے کمرے میں بھیجی گئی، اس کمرے میں لیٹی ہوئی کئی عورتیں، لیکن یہ اسی پیٹ میں آ کر کے ڈالی گئی جہاں تیرا وجود تھا۔
کوئی اور ہے تو بتا جو اس کو پتا ہو، لوگوں کو تو علم بھی نہیں تھا، روح پھونکی کب گئی، قل هو اللہ احد، تجھے نہیں ملا تو اپنا رب نہیں ملا۔ لہذا جو رب تیرے وجود میں روح ڈال سکتا ہے، طاقت دے سکتا ہے، کرنٹ دے سکتا ہے، اعضاء کو چلا سکتا ہے، پیدا ہونے کے بعد وہ تیری ہر ضرورت بھی پوری کرے گا۔ لہذا مشکل جب بھی آئے تو رب کو پکارا کر، وگرنہ شرک ہوگا۔ وَأَن تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے پکار بھی اس کو۔ بھائیو سنیے، مجھے دوستوں نے پوچھا، کہنے لگے جی لبیک یا رسول اللہ کہنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیے نا، ایک محبت سٹائل میں لوگ کرتے ہیں۔ میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، کراچی جا رہا تھا، فیصل آباد سے فلائٹ تھی، میری پچھلی سیٹ پہ جب فلائٹ اڑی تو اماں نے نا پڑھنا شروع کر دیا پنجابی لب و لہجے میں، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا، میں نے کہا اماں جی یہ کیا؟ کہندی پوتی تلبیہ پڑھن رہی ہیں، اسے تلبیہ بھی نہیں کہنا آتا تھا، تلبیہ پڑھنی۔ میں نے کہا خیریت؟ کہندی عمرے تے چل لی۔ تو میں نے پتا کیا کہا، میں نے کہا ماں جی ایڈا اوکھا جو پڑھن ڈے جے اس اوکھا جا پڑھو، ہاں لبیک یا رسول اللہ۔ کہنے لگی پوت ہے گی میں پینڈوں ہاں، ان پڑھ ہاں، لیکن ایڈی بھی نہیں، اے ترنے چ بڑی دا۔ یعنی اماں کو اتنی سمجھ۔ میں نے جواب دیا، میں نے کہا بیٹا ساری زندگی پڑھ، تجھے روک کوئی نہیں سکتا۔ اگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا ہوئی، پیار محبت، تو صرف تبھی رکے گا کیونکہ میں نے پوری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ نہیں سنا۔ اگر یہ ضروری ہوتا، یہ دین ہوتا، یہ حق ہوتا، برحق ہوتا، لازمی ہوتا، مست ہوتا، پھر میرے محبوب جیسے کہتے تھے نا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، محبوب خود کو کہتے تھے کہ نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، جو رب مجھے کہتا ہے میں مانتا ہوں، میں نوکر ہوں وہ مالک ہے، وہ کہتا ہے کھڑا ہو جا تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں، وہ کہتا ہے قیام کر تو میں قیام کرتا ہوں، وہ کہتا ہے ورکعوا مع الراکعین تو میں رکوع میں چلا جاتا ہوں، وہ کہتا ہے واسجد واقترب تو میں سجدوں میں پڑ جاتا ہوں، وہ کہتا ہے تشہد میں بیٹھ تو میں تشہد کرتا ہوں، وہ کہتا ہے انگلی اٹھا تو میں اٹھا لیتا ہوں، وہ کہتا ہے ہلا تو میں ہلا لیتا ہوں، وہ مجھے کہتا ہے 7 اعضاء زمین پہ لگا تو میں لگا دیتا ہوں، وہ بولتا ہے زکوٰۃ دے تو میں دینے لگتا ہوں، وہ کہتا ہے روزہ رکھ تو میں صبح سے لے کے شام تلک بھوک پیاس برداشت کرتا ہوں۔ مالک جو ہوا میں بندہ ہوں، لیکن وَرَسُولُهُ، اللہ نے مجھے اتھارٹی دی ہے کہ میں اس رب کا پیغمبر ہوں، میں وحی کی خبر دیتا ہوں، غیب کی نہیں، وحی کی خبر۔ یا ایوہ النبی، تو پھر میرے بھائی تیری مرضی ہے، تو کہنا چاہتا ہے تو کہہ لے، محبوب نے تو نہیں کہا۔ کہنے لگا جی گال سمجھ آ گئی۔ دوست ہیں میرے 10 ٹاپرز ہیں، بورڈ ٹاپ کیے ہوئے، کہنے لگے یا علی مدد کہنے میں حرج کیا ہے؟ میں نے کہا اگر یہ جملہ حق ہوتا تو جناب علی المرتضیٰ نے کم از کم زندگی میں ایک دفعہ ضرور بولا ہوتا، حسنین کریمین نے تولا ہوتا، جناب عثمان ذی النورین، جناب عمر فاروق، جناب صدیق اکبر، عشرہ مبشرہ میرے محبوب کے اصحاب، امت مسلمہ، تابعین، تبع تابعین، جمی محدثین میں سے کوئی ایک محدث، سارے فقہائے اعظام میں سے کوئی ایک فقیہ، جن کو رب نے دین کی سمجھ دی تھی، علم کا امام بنایا تھا، پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بجا، ان کی زبان سے کم از کم یہ جملہ ایک دفعہ ضرور نکلتا۔ میں نے کہا میں تو ریسرچ کا سٹوڈنٹ ہوں، جس دن تجھے یہ جملہ ان آئمہ اور ہستیوں میں سے مل جائے، مجھے ایک جگہ تو دکھانا، 10 فٹ اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کے تیرے سامنے میں کہوں گا، اس کے بعد جہاں جہاں پروگرام ہوا میں لوگوں کو کہوں گا کہ یہ کہو، کیونکہ ضروری ہے تیرے رب کے علاوہ کسی اور کو علی بھی بلائے تو شرک، حیدر کرار بھی بلائے تو شرک۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترا، سورۃ الانعام آیت نمبر 88، 19 نبیوں کے نام لے کے اللہ نے کہا اگر ان سے بھی شرک ہوتا میں ان کی نبوتیں چھین لیتا۔
اور سورہ زمر میں محبوب کو کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ محبوب آپ ہمارے محبوب ہیں، خاتم النبیین ہیں، لیکن اگر شرک چھوڑ کے آپ اس دنیا میں نہ رہتے اور توحید کو نہ اپناتے اور شرک سرزد ہو جاتا، میں آپ کے بھی اعمال برباد کر دیتا، ضائع کر دیتا، نبوت لے لیتا، رسالت چھین لیتا۔ اور یہی ہم نے پہلوں کو وہی کی ہے، یہی ہم نے بعد والوں کو بولا ہے، اور یہی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں۔ بھائیو، شرک اتنا بڑا جرم ہے، یہ نہیں کہ وہ سنی یا شیعہ یا دیوبندی یا وہابی کسی کو اجازت ہے وہ کرے، کسی بھی انسان کو جائز نہیں۔ جو رب کی زمین پہ رہے، رب کا کھائے، رب کی فضا میں رہے، اللہ کی ہوائیں لے، اللہ کی نیلی چھت کے نیچے رہے، اور پھر امیدیں اوروں سے رکھے۔ جس نے تیری آنکھ بنائی، جس نے وجود بنایا، انگ انگ بنایا، اتنا تو پہچان، صرف اپنے چہرے کی سلوٹیں دیکھ، خوشی شو کرتا ہے تو کون؟ ساری دنیا پلاسٹک سرجری کر کے تیرے چہرے کے یہ جو تاثرات ہیں نا، یہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ کسی کے ساتھ غصے میں ہیں تو آپ کا چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ سکرین تو ایک ہی ہے۔ آپ اسی وقت ایک سے غصے کی طرف دیکھ رہے ہیں، دوسرے کو کہہ رہے ہیں ویخ میری بینڈ بجائی، ادھر ہنس رہا ہے، ادھر غصے میں ہے، ادھر پریشانی اور ٹینشن کا اظہار ہو رہا ہے، ادھر سمائلیں پاس ہو رہی ہیں۔ چہرہ تو ایک ہی ہے نا۔ یہ آج جو بزرگوں کے چہروں پہ جھریاں پڑی ہیں، کل یہاں سمائلیں ہوتی تھی، مسکانیں ہوتی تھی، ہنسیاں ہوتی تھی، جوانی کا روپ ہوتا تھا۔ یہ ایک ہی چہرے پہ اتنے رنگ کس نے چڑھائے، اتنے سسٹم پیچھے سے کس نے دیے، پیٹ میں سینسر کس نے لگایا کہ بھوک لگی ہے، پیاس کا سینسر کس نے لگایا کہ تو پانی کو مانگنے لگتا ہے، کس نے سینسر لگایا کہ اب پیٹ بھر گیا ہے مزید نہیں کھانا۔ یہ سارے سسٹم تیرا رب دے، اور جب دنیا میں آئے رب کے علاوہ کسی اور پہ امیدیں رکھ لے۔ تجھے مشکل آئی ہے تو رب کو پکار۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی کوئی ٹینشن آتی، آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ ٹینشنیں محبوب پہ آئی ہیں۔ پیدا نہیں ہوئے تو یتیم تھے، باپ سر پہ نہیں تھا، کتنی بڑی مشکل۔ چھوٹے سے تو اماں چلی گئی، کتنی بڑی مشکل۔ چچے چلے گئے، مشکل۔ دادا چلے گئے، مشکل۔ اپنے دشمن بن گئے، ہر مشکل پہ مشکل۔ لیکن کانا اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، محبوب کو جب بھی کبھی کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی ٹینشن ملتی تو فوراً نماز میں آتے اور آ کے کیا کہتے؟ اللہ اکبر۔ مشکلوں سن لو، تم بڑی نہیں ہو، میرا بچانے والا رب سب سے بڑا ہے۔ پکارا تو رب کو پکارا، سبحانک اللہم و بحمدک، رب کو پکارا۔ میں نے کہا تھا نماز توحید ہے۔ وَبِحَمْدِكَ کا پکارا تو رب کو پکارا، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ کا پکارا تو رب کو پکارا، وَتَعَالَى جَدُّكَ کا پکارا تو رب کو پکارا، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ توحید بیان کی تو اللہ کی اعوذ باللہ پڑھا تو رب کے حوالے کیا خود کو، من الشیطان الرجیم، شیطان الرجیم سے پناہ میں اللہ کی آئے تو رب کو پکارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی توحید کی دلیل، الحمدللہ رب العالمین توحید کی دلیل، الرحمن الرحیم توحید کی دلیل، مالک یوم الدین توحید کی دلیل، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے لے کے وللضالین تلک توحید کی دلیل، قل هو اللہ احد سے لے کے ولم یکن لہ کفوا احد تلک توحید کے راگ۔ اور پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے تو رب کی کبریائی توحید کی دلیل، سبحان ربی العظیم بولا تو اللہ کی توحید، کھڑے ہو کے سمع اللہ لمن حمیدہ کہا تو رب کی توحید، سجدے میں گئے اللہ اکبر تو توحید، سبحان ربی الاعلی بولا تو بھی توحید، دو سجدوں میں رب اغفر لی بولا تو بھی توحید، تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میرے جتنے بھی جملے وہ بھی تیرے لیے، اللہ میرے اعمال تیرے لیے، میری جمع پونجی یورو ڈالر ریال تیرے لیے، اللہ سلامتیاں بھیج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نبی کو رحمت للعالمین بننے کی ضرورت، بنایا تو نے ہے، اللہ برکتوں کی ضرورت، برکتیں تو دیتا ہے، اللہ ہمارے اوپر بھی سلامتیاں تیری، اور تیرے نیک بندوں کو بھی ضرورت تیری، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ۔ یہ جملے کہہ کے رب کی شہادت کی گواہی، پیغمبر کی نبوت کی گواہی، درود پاک
آل اطہار پر، محمد الرسول سلم پر، آپ کی پوری نسل پر، ابراہیم علیہ السلام پر، ان کی پوری آل پر، پیغمبر کی ساری امت پر، اللہ کی بزرگیاں اور تعریفیں بیان کرتے ہوئے درود، پھر پڑھی جانے والی دعائیں، رب سے مناجات، سلام پھیرا تو توحید، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ حضرات پھر بولا اللہ اکبر تو توحید، ذکر کرا تو توحید، سبحان اللہ پڑھا تو توحید، الحمدللہ پڑھا تو توحید، اللہ اکبر پڑھا تو توحید، آیت الکرسی پڑھی تو توحید۔ تیرے رب نے تجھ کو سکھایا ہے کہ قدم قدم پہ میں تیرا ہوں، جب سانسیں میں چلا رہا ہوں تو مشکل میں کسی اور کو پکارتا کیوں ہے؟ اگر میں نے کھینچ لی نا تو 1122 والے آسان نہیں کر سکیں گے، ڈاکٹر کے ہاتھ میں نبضیں پکڑی رہ جائیں گی۔ تیرے لیے آخری کلمہ بھی میرا ہی ہے جو تیرے گلے میں سانس کو آسان کر سکتا ہے، الا ان للموت لسکرات لکنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ۔ یہ میرا کلمہ ہی ہے کہ اگر تجھے سانس بھی چڑھی ہو، لب بھی نہ ہلتے ہوں، تو بغیر لب ہلائے بھی کلمہ توحید بول دے، لا الہ الا اللہ۔ یہ ساری امت کے لیے ایک ہی سبق، ساری امت کے لیے، لیکن افسوس کہ ہم سیکھ نہ سکے، ہم سمجھ نہ سکے۔ اور بھائیو آخری گزارش، یہ عقیدہ قبر میں، نشر میں، حشر میں، ہر جگہ پوچھا جانا ہے۔ میں قسم کھا کے سودا بیچنے کا عادی نہیں، نہ ہی قسم اٹھانا چاہتا ہوں، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ زندگی میں بھی توحید کے بغیر بندہ ختم، موت کے وقت بھی من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تجھے توحید کی ضرورت وہاں بھی ہے، اور قبر میں جب تو نے اکیلا ہونا ہے، کسی مولوی نے نہیں آنا، نہ کسی جمعرات کے کل نے، نہ تیجے نے، نہ ستویں نے، نہ دسویں نے، نہ 40ویں نے، اتھے عملاں تے ہونے نہیں، نہ کھیڑے تے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی۔ عمل کر، عمل میں توحید لے آ۔ پوچھا جانا ہے مر ربک، یہ کوئی مروزی سوال نہیں کہ رٹا مار کے آگے خالی جگہ میں آپ لکھ دیں کہ اللہ ربی۔ یہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر زندگی میں کسی مشکل میں رب کو پکارا ہی نہیں تو قبر میں جب پوچھا جائے گا تو جواب کیسے لکھے گا؟ مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں، میرے فیصل آباد میں میری گلی میں ایک بوڑھی اماں رہتی ہیں۔ ایک دن ہاتھ میں شاپر پکڑا اور کوئی سودے لے کے آ رہی تھی، تو میں نے پوچھا ماں جی سودے کتوں لیندے جائے؟ پت ماں جے کو، اب جہاں سے وہ لیتی تھی اسی کا نام لیا، اسی دکان کا۔ میں کیا ماں جی ماجا کون ہے؟ لے پت تینوں نہیں پتا اپنی گلی چیا نال ماں جے کو لوں؟ تو میں نے کہا اماں آپ میٹرو سے لے لیا کرے۔ کہیں میں نہیں جانتی تیری میٹرو شیٹرو نے کی ہے بھی، جب وہ میٹرو کبھی گئی نہیں اسے کیا پتا کہ ایک چھت کے نیچے سارے جہان کے سودے پڑے ہوتے ہیں، خریدے جا سکتے ہیں۔ جو بندہ رب کے پاس کبھی مشکل میں گیا ہی نہیں، مشکل میں رب کو پکارا ہی نہیں، کوئی چوٹ لگی تو یا علی مدد، گرا تو یا علی مدد، اٹھا تو یا علی مدد، یا غازی عباس تیرے نام کی آس، جھولے لال دے خوشیاں غم ٹال، ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے سیون چل۔ کبھی جو ہے وہ اجمیر، کبھی وہ لاہور، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ جب مشکل میں رب کو پکارا ہی نہیں، عید کا دن عید الفطر ہے، 100 کی سپیڈ میں گاڑیاں آمنے سامنے ٹکرا گئی، 22 کے قریب گاڑی میں لوگ تھے، یا ایک دو کم و بیش ہوں گے، یقین کیجئے سوائے میرے باقی سب نے کچھ اور ہی پکارا تھا، یا اللہ مدد کسی کی زبان پہ نہیں آیا۔ کیونکہ جو ہم نے گھر میں سیکھا ہے، ملے تو وہی، اٹھے تو وہی۔ او میرے بھائی، تیرے علی نے بھی ساری زندگی یا اللہ مدد بولا ہے، مرحب کے سینے پہ چڑھے تو یا اللہ مدد، اس کے مین گیٹ کو ہاتھ ڈالا تو یا اللہ مدد، ہاتھ میں ذوالفقار پکڑی تو یا اللہ مدد، سیف اللہ بنے تو یا اللہ مدد، غزوات میں آئے تو یا اللہ مدد، دشمن کے سامنے ڈٹے تو یا اللہ مدد۔ مشکل کشائی کے وقت اگر مشکل کشا ہی گر جائے تو مشکل کشائی کیسی؟ فرعون آیا، تیرے رب کو گرانا چاہا، رب قائم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، رب قائم۔ نمرود نے چاہا، تیرا رب قائم، نہیں گرا۔ تیرے رب کو گرائے کیسے؟ وہ الہ ہے، اسی کو سجدہ بنتا ہے، اسی کے سامنے جھک۔ علی اگر مشکل کشا ہوتے تو عبد الرحمن ابن ملجم وار نہ کر سکتا، شہید نہ ہوتے۔ اس لیے
جسے مشکل پڑ جائے وہ مشکل کشا نہیں، جسے پیٹ لگا ہو اسے بھوک لگی وہ مشکل کشا نہیں، جسے پیاس لگ جائے وہ خود مشکل میں وہ مشکل کشا نہیں، اور لوگوں جسے چوٹ لگے اور درد ہو وہ مشکل کشا نہیں، جس کو اولاد کی ضرورت اولاد ذبح ہو جائے بچا نہ سکے مشکل کشا نہیں۔ یہ تیرے الہ کی وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا تقاضا ہے۔ دنیا میں جو بھی مشکل آئے اس کو پکار، اور مشکل کے لیے جب بھی جھک اللہ کے در پہ جھک، اللہ کے در پہ جھک۔ جتنی ہستیوں کے دروں پہ جا کے تو جھک رہا ہے نا، یہ سب اللہ کے در پہ جھکتے تھے۔ جعفر علی حجویری کی زندگی میں لکھا ہے، پوری زندگی رب سے اولاد مانگتے رہے، اللہ بیٹا دے دے، اللہ بیٹا دے دے، مالک بیٹا دے دے، سجدوں میں گر گر کے مانگا، تیرا رب چاہے تو جانوروں کو دے دے، نہ دے تو ولیوں کو نہ دے، نبیوں کو نہ دے، وہ قادر قدیر ہے۔ لہذا تیرے رب کے معاملات میں حکمت، عظمت، اس عقیدے کو لے کے چل، دنیا میں رہ، زندہ رہ، قبر میں بھی جائے گا تو پوچھا جانا ہے مر ربک، تیری ضرورتیں کون پوری کرتا تھا، کس سے کرواتا تھا، دین کی خبریں کس سے لیتا تھا، من نبیوں، تیرا اسلام دین کیسا تھا، بندوں اور خالق سے ڈیل کیسے کرتا تھا۔ یہی حشر میں ہے، یہی معاشر کے میدان میں ہے، یہی شاف معاشر، یہی عرش کا سایہ، اور یہی جہنم اور جنت، یہ سارے سلسلے۔ جہنم سے بچے گا تب فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، اور کامیاب کون ہے، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ کے محبوب نے ساری زندگی توحید کی علمبرداری میں گزاری ہے، تو بھی سمجھداری کر اور مسلک کی جنگ چھوڑ کے پیور توحید لے کے دنیا میں چھا جا۔ نام جون سا مرضی رکھ لے، نام کا کوئی پھڈا نہیں، لیکن توحید خالص اپنے ساتھ رکھ، مشکل میں رب کو پکارا کر، دکھ میں ایک اللہ کے سامنے جھکا کر، یہی توحید ہے۔ توحید تو یہ ہے، الہ حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی یہ علماء بھی لمبی ایک لائن ہے، مجھ سے پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے، اتباع اور تقلید کا فرق ہے۔ ابھی میرا موضوع نہیں، میں نے ایک جگہ جانا ہے، وعدہ ہے، نہیں تو میں انشاءاللہ ضرور حاضر۔ میں عرض کرتا دلیل کے ساتھ اگر دین میں بات کو مانا جائے تو وہ اتباع ہوتی ہے، اور ایسے آدمی کی بات جس کی بات دلیل نہ ہو اس کو لینا تقلید کہلاتا ہے۔ اور یہ سارے ائمہ نے کتب اصول کے اندر یہ تعریف ذکر کی ہے کہ ایسے شخص کی بات کو تسلیم کرنا جس کی بات ادلہ اربعہ میں سے نہ ہو۔ سمجھ آگئی؟ یہ تقلید ہوگی۔ اور کتاب و سنت سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کرنا یہ اتباع ہے اور پیروی ہے۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب کن کا بتایا جی، بچہ ہے ایک، اس کے بارے میں بھی اور ایک دو ہمارے اور ساتھیوں نے بھی کہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ تیرے بندے بیمار ہیں، اللہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو بخشنہار ہے، اللہ شفائیں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ہمارے بھائی کے بچے کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ تو شفا دینے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ اگر تو روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما، اللہ ہمارے دکھیوں کے دکھ دور فرما۔ اللہ ہم سوالی بن کے تیرے در پہ آئے ہیں، اللہ ہم دعا کرتے ہیں قبول فرما۔ اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔